اعمال 25 باب۔ پولوس رسول کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہے۔ پولوس اگرپا اور برنیکے کے سامنے۔ آئیے کلام مقدس میں سے پڑھیں۔ اعمال 25 باب پہلی آیت سے 27 آیت تک، صفحہ نمبر 135 اور 136۔ پس فیستوس صوبہ میں داخل ہو کر 3 روز کے بعد کیسریا سے یروشلم کو گیا، اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پولوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ رعایت چاہی کہ وہ اسے یروشلم میں بلا بھیجے، اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں۔ مگر فیستوس نے جواب دیا کہ پولوس تو کیسریا میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا، بس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں، اور اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہوئی ہو تو اس کی فریاد کریں۔ وہ ان میں 8-10 دن رہ کر کیسریا کو گیا، اور دوسرے دن تخت عدالت پر بیٹھ کر پولوس کے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یروشلم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بتھیرے سخت الزام لگانے لگے، مگر ان کو ثابت نہ کر سکے۔ لیکن پولوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے، نہ ہیکل کا، نہ کیسر کا۔ مگر فیستوس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کے غرض سے پولوس کو جواب دیا، کیا تجھے یروشلم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو؟ پولوس نے کہا، میں کیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا، چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں۔ لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں۔ پھر فیستوس نے سلاکاروں سے مصلحت کر کے جواب دیا کہ تو نے کیسر کے ہاں اپیل کی ہے تو کیسر ہی کے پاس جائے گا۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنیکے نے کیسریا میں آ کر فیستوس سے ملاقات کی، اور ان کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد فیستوس نے پولوس کے مقدمے کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک شخص کو فیلکس قید میں چھوڑ گیا ہے۔ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی۔ ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً سزا کے لیے حوالہ کریں جب تک کہ مدعی عالیہ کو اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کے جواب دینے کا موقع نہ ملے۔ بس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا۔ مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پولوس اس کو زندہ بتاتا ہے۔ چونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا، اس لیے اس سے پوچھا، کیا تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پولوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید رہے۔ اگرپا نے فیستوس سے کہا، میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو کل سن لے گا۔ بس دوسرے دن جب اگرپا اور برنیکے بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں
اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو فیستس کے حکم سے پولوس کو حاضر کیا گیا۔ پھر فیستس نے کہا، اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا، اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار عالی کو لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے، تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے سب سننے والوں کو برکت ملے۔ آمین۔